سوالوں سے یہ ایک سوال اچھا ہے. تجھ سے مانگوں میں سبھی کو، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہ ایک سوال اچھا ہے. داغ رامپور میں نواز صاحب کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا دل بے مدعا دیا تو نے، 100,000 چیزوں سے بہتر چیز ایسی دے دی کہ دل میں کوئی خواہش ہی پیدا نہیں، تیرے علاوہ کچھ مانگا ہی. کہتے ہیں محمود غزنوی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ رات کو گشت کے لیے نکلے اور ایک جگہ مکمل سناٹے میں کچھ آواز آئی تو وہ چلے گئے، اور جا کر جب کان لگایا تو معلوم ہوا کہ 3 ڈاکو ہیں اور بات کر رہے ہیں. ان کی باتوں سے، گفتگو سے پتہ چلا ڈاکو ہیں، تو قریب ہو گئے، بیٹھ گئے اور کہنے گھبراؤ میں تمہارے ہی گروہ سے ہوں، مجھے بھی شامل کرو، ڈاکہ ڈالا ہے. اپنی اپنی خصوصیت بیان کرو کہ ڈاکہ کیسے ڈالتے ہیں. یہ اس پستی کے عالم کو ظاہر کر رہے ہیں ہم کہ دنیا کا مفاد بھی مانگا اللہ سے تو کس حد تک مانگا، اور اللہ کی معرفت وہ بھی مانگی تو کیا مانگا. اللہ کی صفت رزاقیت اور غفوریت، اس کے علاوہ ہے کیا جس میں دخل دیا ہو؟ یا گناہوں کی معافی مانگ لی یا رزق میں اضافے کی دعا مانگ لی، بس اور کیا. تو محمود نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے. دوسرے نے کہا کہ میں کمند ڈالتا ہوں اور پھر میری کمند ٹوٹ نہیں سکتی، اور تیسرے نے کہا کہ میں خزانہ لے کے ایسے بھاگتا ہوں کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا. ہماری تو یہ صفتیں ہیں، تم بتاؤ. تو محمود نے کہا کہ میری بس یہ ہے کہ مجھے خزانے تو اتنے پتہ نہیں چلتے، نہ کچھ پتہ چلتا ہے، لیکن کوئی اگر پھانسی پہ چڑھ رہا ہو نا تو میں صرف اشارہ کر دوں تو اتار لے. بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا تیری ہی تو ضرورت تھی، ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں، پھانسی دے دیتے ہیں، آپ ہی کی تو حضرت ضرورت تھی، کمال ہو گیا، کدھر ڈاکہ ڈالیں. تو ایک نے کہا کہ ڈاکہ ہی اگر ڈالنا ہے تو ایک ہی بار بادشاہ کے خزانے پر ڈالو، بیت المال کو لوٹو، سرکاری خزانے کو، بات ہی ختم ہو جائے. زندگی بھر کسی ڈاکے کی ضرورت ہی ہے. چلے اور اس نے سونگا اور بتایا کہ خزانہ محل کے فلاں حصے میں رکھا ہوا ہے، ادھر سے سونے چاندی کی بو آ رہی ہے. دوسرے نے کہا کہ کمند ڈالتا ہوں اور چلو. کمند بڑی چڑھ گئے اور لوٹنے والے نے اٹھایا، لوٹا اور بھاگ کھڑا ہوا، اور محمود خاموشی سے ایک طرف کو چلے گئے اور فوج کو گایا اور پکڑیا اور اگلے دنوں پیش ہو گئے. محمود نے کہا، لمبی کہانی ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ سلطان نے کہا کہ ہاں بھئی اب بتاؤ یہ تم کدھر خزانہ لوٹ کے رات لے جا رہے تھے؟ تو بحث ہوتی رہی. ایک بیچ میں سے بولا، اس نے کہا حضور آپ نے تینوں صلاحیتوں کا مشاہدہ کر لیا، اب آپ کی صلاحیت دیکھتے ہیں کیا. اس کے ظہور کا
تو سلطان نے وظیفہ مقرر کیا، اچھی جواب دے دی اور ڈاکے سے جان چھڑائی۔ کوئی ایسا ڈاکو بھی پیدا نہیں ہوتا اب تو جو یہ کہے کہ بندگی تو نبھی ہے یا نہیں نبھی، مگر اب وقت ہے کہ آپ کی صفات ظاہر ہو۔ یہ وراثت ابراہیمی ہے۔ امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی نہیں بنے، یہ ان کی وراثت ہے۔ اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ قیامت تک اس کا فیض جاری رہے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں میں اور زمین میں وہ جہان دکھائے جہاں پہ ہماری بادشاہت ہے۔ لرز اٹھتا ہے انسان، کانپ جاتی ہے روح۔ ایک ذرے پہ، ریت کے ایک ذرے پہ اللہ اپنی ملکیت دکھا دے اور اس کی جان کی گارنٹی نہ ہو تو مر جائے۔ خدا کی بادشاہت اتنی زبردست ہے۔ اس لیے ہمارے شعور نے جانا کیا، جتنا سرمایہ ہے نا یہ سب کا سب جہالت ہی پہ مبنی ہے۔ جتنے پردے اٹھاتے جاؤ جہالت ہی جہالت سامنے آئے گی، علم نہیں۔ اس لیے کہ صورت اشیاء سے بھی اس کو کوئی چیز متعارف نہیں کراتی۔ یہ جو امت کا اتنا شدید زوال ہے کہ صورت تک سے نا آشنائی ہے نا، اس جمود کو توڑنے کے لیے پیغمبرانہ صلاحیت درکار ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں کہتے تھے کہ اتنا فساد آ گیا ہے کہ اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو خدا کسی نبی کو بھیج دیتا۔ لیکن جو ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ ان علوم اور معارف کے مورد بھی نہ رہے، دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر، قدا خار بھی نہ رہے۔ ہماری بڑی بدقسمتی رہی۔ جب الفاظ کو منتقل کرنے کی عمر تھی تو کان نہ ملے، اور جب الفاظ کے معانی کو منتقل کرنے کی عمر آئی تو سینے نہ ملے۔ حاصل عمر سے شد، خام شدم پختہ شوم سوختم۔ اس لیے یہ زوال ہے۔ کہاں چلے گئے؟ لوٹتے ہیں۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، دو بھائی تھے، احمد غزالی اور حامد۔ جس امام کا ہم ذکر کر رہے ہیں
یہ مدرسہ نظامیہ میں تھے، اور مدرسہ نظامیہ کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی امام نے۔ 20 برس سے کچھ عمر ان کی زائد ہوئی تو پڑھ پڑھا کے اتنے شہرت یافتہ ہو گئے تھے کہ حکومت وقت نے درخواست کی کہ مدرسہ نظامیہ کے ڈین بن جائیں، اسے سنبھالیں۔ 22 برس کے ہوں گے، 23 برس کے ہوں گے۔ مدرسہ نظامیہ بغداد میں ہے، اور اب بھی ہوگا۔ کئی مرتبہ اس مدرسے میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب گئے تو اس کی چوکھٹ کو چوما۔ ایک عرب تھے متشدد، پوری وہابیت سر سے پاؤں تک رچی ہوئی، خارجی، بہت برہم ہوئے۔ ہم نے کہا شیخ، اس جگہ پہ اس شخص نے پاؤں رکھا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر دن کے عوض 100 سال، 1 صدی کھڑے ہو کے اس کی تعریف کرتے رہیں تو بھی تھوڑی۔ غزالی نے یہاں پاؤں رکھا ہے، وہ امام تھا۔ امام کو 21-22 سال کی عمر میں اس کا ڈین بنا دیا، چانسلر سمجھ لیں بنا دیا، اتنے بڑے مقام پہ، اور یہ اس شخص کو بنایا گیا جو وہاں کو پڑا ہوا نہیں تھا۔ اور نظامیہ نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے، کیا کہنے ان لوگوں کے، وہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پڑھایا، اور کچھ عرصہ پڑھانے کے بعد انہیں شدید احساس پیدا ہوا۔ یہ ہے اس کی تجدید کا پہلا کارنامہ کہ اس نے کہا کہ میں الفاظ اپنے شاگردوں تک منتقل کر رہا ہوں، حقائق کو منتقل نہیں کر رہا، اور قیامت میں اللہ نے اگر پوچھ لیا تو پھر کیا ہو؟ الفاظ کا انتقال اور چیز ہے، علم کا منتقل کرنا اور چیز۔ اور غزالی شاید 23 برس کے، 24 برس کے رہے ہوں گے چھٹی۔ وہ نظامیہ جس میں صرف تدریس کے لیے لوگ مرتے تھے، جان دیتے تھے، اور جس کے مدرسین، جس میں پڑھانے والے بادشاہوں کے لیے موجب رشک تھے، غزالی لات مار کے چل پڑے، اور انہوں نے کہا خدا نے اگر پوچھا کہ مدرسے میں بیٹھ کے الفاظ منتقل کرتے رہے اور حقائق کا ادراک لوگوں کو نہیں دیا تو کیا جواب دوں؟ یہ ہے وہ چیز جس پہ ساری دنیا میں جو بھی ہمارے سننے والے مہربان اور محسن ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں 15-20 کروڑ پیدا کرو۔ ہم تمہیں بتائیں کہ الفاظ کے معانی کو منتقل کرنا اور چیز ہے، اور علوم کے حقائق کو منتقل کرنا اور چیز ہے۔ اسباب کی قلت، فرد کی صلاحیتوں کا ضیاع اور امتوں کے زوال کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کو ایسے ہی منظور ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ غزالی وہاں سے نکل آئے، اور اس شخص کی انکساری کا حال یہ تھا کہ اپنے گاؤں میں جا کر بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے لگے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو،
تو کچھ آس بہرے تماشا میر بھی، جس کا چہرہ اور ذات دنیا کا مرجع تھا، لوگوں کی نگاہ نہیں ٹکتی تھی، اور یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں تھا، مسلمانوں کے اتنے عروج کا زمانہ تھا کہ ایک علامہ مرا نہیں ہوتا تھا اور 400 اس کی جگہ سنبھالنے کو تیار ہوتے تھے۔ یہ مسلمان ایسے ہی نہیں تھے کہ جو مارکیٹ میں مال ہے بس اسی پہ گزارا کرنا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی مرا نہیں ہے اور 400 آدمی اس کی سنبھالنے کو پہلے ہی بیٹھے ہوئے۔ یہ تو ان سے پوچھو کہ ان کے وزیر اعظم اور ان کے قائدین وہ بننے لگے ہیں جو کسی محلے کے کونسلر بھی نہ بن سکیں، لیکن پیسہ ہے نا، مال ہے نا، یہ وہ زوال ہے کہ جس کے ذمے ایک محلہ کر دیا جائے نا کہ آپ اسے ٹھیک کر لیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسے لوگ آئے ہیں جو ایک محلے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، پورا ملک ان کے حوالے ہو گیا۔ یہ زوال نہیں تھا، اتنی اندھی نہیں بچی ہوئی تھی۔ خلیفہ وقت کی جان کو خطرہ پڑ گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر امیر المومنین کو کچھ ہو گیا تو ان کی جگہ کون سنبھالے گا؟ اکیڈمی بن گئی، اور اس اکیڈمی میں ہر وقت 100 سے زیادہ افراد موجود رہتے تھے کہ اگر امیر المومنین ختم ہو جائیں، امیر العساکر چیف آف آرمی سٹاف وہ ختم ہو جائے، صدر الصدور چیف جسٹس یہ مر جائیں، تو ان کی جگہ لینے کے لیے 100 آدمی بیٹھا رہتا تھا، ایک مرتا نہیں تھا اور دوسرے پہلے سے تیار ہوتے تھے۔ یہ حال اب امریکہ کا ہے، یہ حال اب انگلینڈ کا ہے، یورپ کا ہے، کینیڈا کا ہے، کہ ایک آدمی نہیں، 20 10 آدمی اس اہلیت اور قابلیت کے درجے کے ہیں کہ ایک گیا نہیں اور دوسرا تیار، دوسرا گیا نہیں اور تیسرا تیار۔ آپ اسے کوئی برے سے برا نام بھی دے دیجئے، آپ اسے سازش کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، اول تو ایسی چیزیں ہیں نہیں، قوموں نے محنت کی ہے، لیکن فرض کر لیجئے یہ بھی ہے تو بھی کچھ تو ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ علم شے بہ از جہل شے۔ اس لیے غزالی رحمت اللہ علیہ نے 1.5 یا 2 سال تک ناظرہ قرآن پڑھاتے رہے۔ یہ مقام ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ حلاج نے انا الحق کہا، اور یہ مقام ہے جو ہر اس شخص کو پیش آتا ہے، اور سنت ہے ایک نبی کی نہیں، انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ عالم تحیر سے اسے گزارا جائے۔ اور غزالی حق کی جستجو، حق کی تلاش اس میں محو رہے، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پہ عائد کر علم چھوٹے کی طرف منتقل کیا، اور معرفت میں خود چھوٹے کی طرف منتقل ہو گئے، اور پھر وہ چلے گئے بیت المقدس۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ان کی قبر حقیقی نہیں ہے، لیکن بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ غیر حقیقی قبلہ متعین ہو جاتا ہے اور آدمی اسی کو مسجود الیہ سمجھ کے مراسم عبادت انجام دیتا ہے، اور مالک اسی کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ معرفت حقیقی نہ ہو تو یہ ایک عذر ہے نا۔
فقہا نے نہیں مسئلہ لکھا کہ اگر قبلے کی کوشش کے باوجود قبلہ نہ پتہ چل سکے تو جہاں پر زیادہ توجہ جاتی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر حقیقی نہیں ہے، ہیبرون میں ہے. چپا چپا اسرائیل کا انبیاء علیہ السلام کی آماج گاہ ہے، ان کے چلنے کی زمین ہے، ان کی معرفتوں کی امین ہے. اور چپا چپا اسرائیل کا وہ بتاتا ہے. ایسے ہی تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کے وہاں نماز پڑھائی گئی معراج میں، کہ نماز پڑھیں یہاں مریم آئی تھیں، یہاں نماز پڑھیں یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں اتار لینا کہ آپ اس جگہ سے گزرے ہیں نماز پڑھیں، یہ کوئی کائنات میں چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری وہاں پہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں نماز پڑھیں، شعیب یہاں رہتے تھے، یہاں نماز پڑھیں، یہاں مریم، اور یہ 9 مقامات پر اللہ نے اتروایا ہے. اس لیے یہ جو اندھے پیدا ہو گئے ہیں نا، ان اندھوں کو قیادت مل گئی ہے، اور یہ قیادت بھی 200-300 سال پہ محیط ہے ان اندھوں کی. دل کے اندھے ہیں. آنکھوں کا اندھا ہونا کون سی بری بات ہے، اپنے بس میں تھوڑا ہی ہے، یہ دل کے اندھے ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ کو بھی مٹا دیا، پہلے تھی. غزالی نے اپنا سفر شروع کیا ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی مناسبت ہے حصول علم کے ساتھ. بڑی گہری بات تھی. اسے خدا نے اس وقت نبوت عنایت فرمائی جب کائنات میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے باقی نہیں رہے. مصر میں جب گئے ہیں تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم کہو کہ میرا شوہر ہے یا میں کہوں بیوی ہے تو بادشاہ تمہیں چھین لے گا، اور اگر کہیں گے بہن بھائی ہیں تو بادشاہ اس کا احترام کرتا ہے، رشتے کا کچھ نہیں کہے گا. اس کے باوجود وہ اس غضب کی خوبصورت خاتون تھی کہ بادشاہ اپنے قانون کو توڑ دیا اور آگے بڑھا تھا کہ ہاتھ لگائے، اور پھر وہ شل گیا. پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر اس نے کہا کہ اللہ کی اچھی بندی ہے، کوئی انہیں جانے دو اور میری طرف سے ایک نوکرانی بھی ساتھ بھیجو. ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے تمہارے اور میرے علاوہ جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے، اور اس اعتبار سے ہم بہن بھائی ہیں. اعتبارات ہیں نا رشتوں کے. ذیلانہ کا رشتہ دینے میں اسی لیے ذیلان کو تردد ہوا، اور انہوں نے کہا عجیب بات کرتی ہو، پیغام لے کے آئی، تم اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بیٹی کی شادی، وہ تو بھتیجی ہیں اور بھتیجی، ان کا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنا تمہارا دینی اعتبار سے بھائی ہوں ضرور، لیکن وہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داری میں مانے ہو جائے. یہ کیفیت اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مجھے قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، تو میں ویرانے کی کسی مسجد میں چلا جاتا تھا اور اپنا سر پیشانی خدا کے حضور میں رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دیں. شیخ کی قوت فہم اور ادراک کا زبردست ثبوت ہے کہ کسی اور نبی علیہ السلام کو چننے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو چنا کہ اے اس کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے. یہی چیز غزالی نے کی ہے، یہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ.
اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اس کی نسل کو حکومت عنایت کی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اور حکمت پہ کھولی، دین انہیں دیا، نبوت ان میں رکھی۔ 10 سال تک غزالی بیت المقدس میں چلے گئے، اور بیت المقدس میں یہ جو مسجد اقصیٰ کا منارہ ہے وہاں اوپر ایک کمرہ انہیں مل گیا تھا۔ 10 سال تک نمازوں میں آتے رہے اور اوپر جاتے رہے، اور 10 سال تک صرف ایک چیز کا مراقبہ رہا کہ حقائق مجھے عنایت فرمائے جائیں، حقائق کھولے جائیں کہ حقائق کیا ہے۔ دس سال کے بعد غزالی کی واپسی ہوئی ہے۔ امام کہتے تھے کہ کوئی دوسرا شخص میری خلوت اور تنہائی میں نہیں آیا۔ 10 سال کے بعد وہ لوٹے ہیں، اور اس شان سے کہ اب حقائق کا ادراک تھا۔ بڑا صبر، بڑے حوصلے کی بلندی، اور حقائق تک رسائی پھر جا کر ہوتی ہے۔ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے 28 سال تک دعا مانگی اور آہوزاری کی اور نیازمندی کا اظہار کیا کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی ضمنیت کبریٰ عطا ہو۔ 28 سال کی مسلسل رونے دھونے اور محنتوں کے بعد مجھے کہا گیا کہ اچھا کر دیتے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے، شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ پوری کائنات ہے، دنیا تو چھوٹا سا لفظ۔ پھر غزالی لوٹے، اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب لوٹے ہیں تو وہ بیک وقت فلسفے کے بھی امام تھے، وہ فقہ کے بھی امام تھے، اور وہ حقائق اور معرفت کا سمندر لے کے لوٹے، اور انہوں نے اب دین کے حقائق کو منتقل کرنا شروع کیا، اور کمال کی تعلیم کا نظریہ پیش کیا۔ غزالی نے کہا کہ اب میرے طالب علم، مجھ سے پڑھنے والے دماغ کے ذریعے ترقی نہیں پائیں گے، رٹا لگا کے اگلی کلاس میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان میں جو آدمی اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے قابل اعتماد ہوگا وہ اگلے درجے میں جائے گا۔ پورے علم کو انہوں نے دماغ سے اٹھا کے اخلاقیات کی دنیا میں منتقل کر دیا۔ کیا زبردست بات غزالی نے کہی ہے، اس کا یہ ایک جملہ اس کی شرح میں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور غزالی کا ایک جملہ آنے والے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عامر کا ذوق قابل اعتبار اور ترقی کی بنیاد ہے، اور عامر کے ذوق پر
امر کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ کیا کہنے اس جملے، کیا کہنے اس جملے کے یہ جملہ اگر شراب ہوتی تو موت آ جاتی اور نشہ نہ اترتا، اور یہ جملہ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل ہے کہ اس کی گہرائی کو کون ناپے۔ ان کا عامر کے ذوق کی بنیاد پہ ترقی ہوگی، عامر کا حکم قابل ترجیح نہیں ہوگا آئندہ سے۔ عامر کا حکم ہے نماز پڑھو، امر دینے والے کا، امر دینے والے کا حکم ہے کہ علم حاصل کرو، یہ حکم ہے۔ اور عبادت، نیازمندی، اخلاقیات، یہ اس کا ذوق ہے۔ تو جس باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے ذوق بھی اسی کا ہے۔ تم ہمیشہ حکم کی بنیاد پر ترقی کرتے ہو، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، ذہن نے یہ نماز پڑھ لی، یہ چیز کر لی، یہ چیز کر لی، اس پہ ترقی ہو رہی ہے۔ اس کا ذوق اور ہے، اس کا ذوق عبادت اور بندگی ہے۔ آئندہ سے میں اس کو اگلی کتاب پڑھاؤں گا جس کے متعلق مجھے اطمینان ہوگا کہ اس کی اخلاقیات کی تعلیم ہو گئی ہے، یہ اتنے نفل پڑھتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اتنا مرتاض ہے، اتنا متقی ہے۔ اس تقوی کی بنیاد پر ترقی ہوگی، تعلیم کی بنیاد پہ ترقی کوئی معنی نہیں۔ یہ غزالی کا وہ مجتہدانہ کارنامہ ہے۔ بچوں لاکھ صفحہ پڑھو تب جا کر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان کا امر کی بنیاد ترقی نہیں ہے، عامر کا ذوق ترقی ہے۔ عبادت کرو گے، قرآن پڑھو گے، معانی کو سمجھو گے، تمہارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ تم فرض کر لیں 5th گریڈ میں تھے اور تمہیں غصہ آتا تھا، 6th گریڈ میں اس وقت لے کے جائیں گے جب تمہیں غصے والی چیزیں سامنے لائیں گے، دیکھیں گے غصہ آتا ہے اور کنٹرول کرتے ہو یا نہیں کنٹرول کر سکے، 4th میں چلے جاؤ، 6th میں کدھر جانا ہے، تم ادھر ہی بیٹھو، کوئی کام نہیں تمہارا۔ اور اگر تمہیں غصے پہ کنٹرول حاصل ہو گیا 5th میں، بالکل ٹھیک ہے، 6th اور 7th ساری راہیں آگے کھلی ہوئی ہیں۔ ترقی کی بنیاد تعلیم کے میدان میں حفظ، رٹا یہ نہیں ہے، پرسنالٹی کا بننا ہے۔ اس لیے یہ جتنوں کے متعلق حافظ کو شکایت ہے نا، چوں بخلوت می روند انکار دیگر می کنند، کہ جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر اصل شخصیتیں ان کی کھل کے سامنے آتی ہیں۔ یہ غزالی نے جڑ کاٹی، اس نے کہا تنہائی ہو یا حضوری ہو، سارا عالم ہی حضوری کا ہے، تنہائی ہے ہی کا۔ اس نے کہا کہ انہیں میرا سلام کہنا۔ جب سلام پہنچا تو ان کا ہو اب ہم انہیں میں شامل ہو گئے ہیں، ہم ان سے غائب ہوئے ہی کہاں ہیں۔ یہ فرماتے کہ اسے میرا سلام کہو۔ حضوری کا جہان مختلف ہے، غیبوبیت کا جہان مختلف ہے۔ غیب جب حضور میں تبدیل ہوا ہے تو مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ اظہار پہ تالا لگ جاتا ہے۔ کانرا کے خبر شد، خبرش باز نے آئے۔ جسے خبر ہو جاتی ہے نا پھر خود اس کی خبر نہیں آتی واپس۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا ترکوں کے زمانے میں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف سے ایک ناگوار قسم کی بو آنے لگی تھی۔ تو جو خدام تھے انہوں نے جا کر ترکی کے جو گورنر تھے ان سے کہا کہ
کوئی چیز ایسی پیش آ رہی ہے تو بڑا اضطراب ہوا. انہوں نے استنبول لکھ بھیجا. ان کا میں نہیں اس مسئلے کو حل کر سکتا. خلیفۃ المسلمین انہوں نے کہا اس وقت امت میں ولایت جس کی مستند ہو اور امت جس کی اتقاء اور نیکی اور اس کی شہادت دیتی ہو اس کو بھیجو. اور انہوں نے کہو کہ جا کر قبر مبارک پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے اور جو غلاف ہے ان چیزوں کو دیکھیں یہ کیا چیز ہے. بڑے متقی ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں. ان سے آگے ان صاف انکار کر دیا. جب بادشاہ نے خلیفہ نے زیادہ اصرار کیا اور وہ بو برابر بڑھتی رہی تو انہوں نے کہا کہ میں 40 دن ایسے گزاروں گا جس میں میری طرف سے کوئی صغیرہ گناہ بھی نہ ہو. پھر اس کے بعد وہ گئے تو ایک بلی کا ڈھانچہ ملا. اسے اٹھا لائے. قبر مبارک پہ خوشبو اور سب چیزیں. بس وہ باہر آئے اور لوگوں نے ہجوم کیا. اس کے بعد مرتے دم تک وہ بولے نہیں. لوگ کہتے تھے ہم نے سوچا کبھی تو بولیں گے. وہ ہوئے ہی کچھ ایسے کہ خبرش باز نہیں آیا. جس کو خبر ہو جاتی ہے نا پھر اس کی خبر باز نہیں آتی کہ اسے ہوا کیا. غزالی انہوں نے اس نظریہ تعلیم کو بدلا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ سے علماء اور پڑھنے لکھنے والے اخلاقی بنیاد پر اگلی کلاس میں جائیں گے, علم کی بنیاد پر نہیں. تم نے کتابیں جتنی مرضی رٹا لگایا ہوا ہے, اگر تم انسان نہیں نہ بنے تو اس سے زیادہ علم تمہارے لیے حرام ہے. تم اس علم کو بھی اپنے نفس کے لیے استعمال کرو گے, اللہ کے لیے استعمال نہیں کرو گے. تم اس علم کے ذریعے شر پھیلاؤ گے, نیکی نہیں پھیلاؤ گے, کیونکہ تمہاری سرشت میں نیکی نہیں رہی. یہ تھا پہلا تجدیدی کارنامہ غزالی کا. اس لیے امام رحمت اللہ علیہ نے جو اس وقت کی سوسائٹی تھی اس میں غلغلہ مچ گیا. ایک نیا نظریہ تعلیم سامنے آیا. اس لیے ہم نے جو پچھلی ایک مرتبہ کہا تھا نا کہ تعلیم صرف 40% ہے, زیادہ سے زیادہ 41 نہ کرنا, اور تربیت 60% ہے, اسے 59 پہ نہ لے جاؤ. جس میں شر ہے اور جس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہے اس کو مزید تعلیم دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے قائدانہ مقام پہ پہنچا دیا جائے تاکہ اپنے شر کے ذریعے باقی دنیا کو تباہ کرے. یہ وہ چیز تھی. اور مسلم سوسائٹی اس وقت سارے مسلمانوں کی جتنی بھی معاشرہ تھا اس پہ غلبہ تھا فلسفے کا. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے المنقذ من الضلال لکھی. اور کوئی بھی شخص جو اپنے نفس سے خدا تک کا سفر طے کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ 2 کتابیں پڑھے. ان دونوں بھائیوں نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا. ایک المنقذ من الضلال جو انہوں نے لکھی ہے, نفس سے معرفت خداوندی تک جتنی منازل ہیں اس کو بیان کی ہیں. کوئی مسلمان صوفی اور فلسفی اس کتاب کے مطالعے سے نہیں رہ سکتا. اور دوسری کتاب ان کے بھائی نے لکھی اللہ کے عشق اور محبت, اس کے اسرار و رموز پہ. یہ دونوں کتابیں پڑھنی اور پڑھانی چاہیے. یہ دونوں کتابیں داخل درس ہوتی اور یہ دونوں کتابیں تعلیم کے میدان میں بچوں کو بتایا جاتا کہ بیٹے یہ پڑھنا ہے.
اور یہ ہے علم کی حقیقت. اور تمہاری ترقی اخلاقیات میں ہے، رٹے پہ نہیں. کیوں نہ اس کا ایک بار پھر تجربہ کریں؟ کیوں نہ ہم اپنے اسلاف کی ان روایات کو زندہ کریں جن روایات کی بنیاد پر غلبہ تھا کہ وہ اشیاء کے حقائق تک پہنچے. ہوا، پانی، بجلی، گرج، چمک، تھنڈر، یہ سب چیزیں انہوں نے پاؤں سے روند کے رکھ دی کہ ہے کیا. حتیٰ کہ اللہ نے جو کہا کہ مرج البحرین یلتقیان، اور دو روئیں ہیں جو سفر کرتی ہیں اور ایک پانی کی رو دوسرے پر غالب نہیں آتی. مسلمانوں نے اتنا ہی نہیں کیا کہ بس اسے اللہ کا امر اور حکم اور اللہ کی قدرت سمجھ کے چھوڑ دیتے. انہوں نے کہا فزکس کا اصول ہے، طبیعات کا اصول ہے، اس اصول کے تحت خدا ایک دوسرے کو غالب نہیں کرتا. اس اصول تک پہنچنا یہ ان کا کارنامہ تھا. اور اب مسلمان اسے اللہ کے کارناموں کے کھاتے میں ڈال کے چپ ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی وہ مسلمان جو قرآن پڑھتے ہوں گے، اس کو کہیں پڑھتے ہوں گے، اور اب وہ 99% جو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہے. اب زوال کی کوئی سطح رہی ہو تو آدمی کچھ کہے. پہلے وہ پڑھے، پھر اس کو سمجھے، پھر اس کو خدا کے کارناموں کی فہرست سے نکال کر فزکس میں داخل کرے کہ جناب یہ ایک عقلی اصول ہے اور یہ عقل کا اصول بھی اللہ نے قائم کیا. غزالی نے دوسرا جو کارنامہ انجام دیا، انہوں نے اس سارے معاشرے میں فلسفے کے اثرات کو قاری ضرب لگائی اور انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی. غزالی نے تحافت الفلاسفہ ہے کیا؟ یعنی اتنی بڑی چیز ہے کہ تحافت الفلاسفہ کو رد کرنے کے لیے ابن رشد جیسا مسلمانوں کا مانا ہوا فلسفی ایک ایک صفحے کے مقابلے میں 10 صفحے لکھتا ہے غزالی کے رد میں. لیکن کیا کرتا ہے؟ ابن رشد نے کتاب لکھی نا تحافت التحافہ، انہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھی، ابن رشد نے اس کے رد میں. اور اگر ابن رشد نہ لکھتا تو اس فلسفے کی تباہی پھر جاتی. ابن رشد مجبور ہے بیچارہ لکھنے پہ رحمہ اللہ. ہم نے اس کی چیزیں اسپین میں دیکھی اور تمنا ہے کہ بار بار اس کی چیزیں دیکھیں. کمال اللہ نے علم میں اسے عنایت کیا تھا. اس کی گمراہیاں ایک الگ داستان ہے، لیکن ابن رشد امام ہے فقہ کا، اصول فقہ کا. بدایت المجتہد پڑھیں، ایسے بلا تکلف ائمہ اربعہ کے مذاہب کو لکھتا چلا جاتا ہے جیسے اس آدمی کو ان سے کوئی تکلف نہیں ہے. اسپین گئے تو ان کی کتاب اگرچہ اور جگہ بھی تھی لیکن فٹ پاتھ پہ رکھ کے کوئی آدمی بیچ رہا تھا. تو افسوس ہوا دیکھ کے کہ جس کی کتابوں کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، اور جب وہ مرا پہاڑی علاقے میں تو قبرستان پہنچانے کے لیے ابن رشد کی میت کو ایک طرف رکھا گیا تاکہ خچر، گدھا، جو بھی جانور تھا اس کا جھول برابر رہے. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا. تو ایک طرف ابن رشد کے تابوت کو ڈالا گیا اور دوسری طرف پتھر ڈالے گئے. تو جو بھی امیر المومنین تھے جنہوں نے جنازہ پڑھانا تھا ان کا ایسے نہ کرو، ابن رشد کی کتابوں کو دوسری طرف رکھو. تو ابن رشد کی کتابیں جب رکھی گئیں تو تابوت پلٹنے لگا، تو انہوں نے کتابیں پھر دی. اتنا بڑا آدمی ابن رشد لکھتے ہیں تحافت التحافہ میں کہ
غزالی نے فلسفہ پڑھا ہے، ان کے علم کا اعتبار، اس سے بڑی سند کہ ابن رشد کسی کا فلسفہ مان جائے کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جب رد کرنا ہے تو کہتے ہیں لیکن غزالی متعصب ہے. یہ نہیں کہتے کہ فلسفہ پڑھا نہیں، کہتے ہیں کہ غزالی متعصب ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ایک جگہ ایسی تحریر فرمائی ہے نا کہ راضی اسے سرے سے تفسیر ہی نہیں آتی، اسے کیا پتا قرآن پاک کی تفسیر کیا ہے. ان کی تفسیر کے بارے میں پھبتی بھی کسی ہے کہ راضی کی تفسیر کبیر میں قرآن کی تفسیر کے علاوہ باقی سب کچھ ہے، فیہ کل شیء الا التفسیر. لیکن ابن رشد یہ نہیں کہہ سکے کہ فلسفہ، کہتے ہیں فلسفہ حضرت جانتے ہیں، لیکن غزالی کا فلسفہ تعصب کا شکار ہے. تحافۃ الفلاسفہ مقالہ ہے 60 صفحے کا، 70 کا، 80 کا، اور اس کا رد کرنے کے لیے جب ابن رشد بیٹھے ہیں تو 700-800 صفحے کتاب لکھی ہے. یعنی ایک ایک صفحے کے رد کے لیے بھی 10-10 صفحے ابن رشد کو لکھنا پڑے ہیں. اور غزالی نے کمال کیا ہے، اس میں امام رحمۃ اللہ نے کہا ہے 3 اصول مرتب کیے ہیں، اس کی سمجھداری دیکھو. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس بات پر گفتگو کریں گے کہ جو کچھ فلسفہ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس فلسفے کے صحیح یا غلط ہونے کے بعد علمی اعتبار سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کا نفع بھی ہے نقصان ہے. اور 20 اصول مرتب کر گئے ہیں. شاید ہی کوئی آدمی آئے اب جو 21واں اصول نکالے. اور غزالی نے فلسفہ کل 3-4 سال پڑھا. اور امام رحمت اللہ علیہ نے سوسائٹی کو جھانکا ہے. ایک ہے جاننا، ایک ہے برتنا. آدمی اشیاء کو جانتا ہے اور مدت العمر جاننے کے بعد برتنے کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. جانتا ہے کہ کم نظری کا علاج چشمہ ہے، اور جب برتتا ہے چشمہ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کم نظری پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. غزالی نے برتا ہے، جاننے کے علاوہ برتا ہے، اور جو بغیر برتے اظہار رائے کرتے ہیں ٹھوکر کھاتے. انہوں نے ساری مسلم سوسائٹی پہ اثرات جانچے ہیں اور کمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سارا فلسفہ جو اس وقت مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہے اس کی ایک اصل یونان کا فلسفہ ہے اور دوسری اصل اسماعیلیت ہے جو شیعہ ہی کی ایک شاخ ہے. جتنا یونانی فلسفہ تھا وہ سارے کا سارا بیس کرتا تھا اس بات پر کہ عقل کو وہی پہ ترجیح حاصل ہے. یہ خلاصہ ہے ہزاروں صفحات کا، اور یہ نچوڑ ہے ان گنت راتوں کا، کہ سارا یونان کا فلسفہ بیس کرتا تھا کہ عقل وہی پر غالب ہے. خدا نے کیا ہوا ہے کہ جو سول سوسائٹی، موم بتیاں اور یہ سارا گروہ یہ مردان کے واقعے پہ خاموش رہے ہیں. ابھی تک تو کچھ نہیں کہا. یہ وہی سوسائٹی ہے، یہ وہی چیز ہے کہ عقل کو وہی پر ترجیح حاصل ہے. عقل جو فیصلہ کرتی ہے وہی کو جھکنا چاہیے. یہ غزالی ہے جس نے جڑ کاٹ کے رکھ دی
اور جس نے کھود ڈالا اس پودے کو، انہوں نے کہا نہیں، وہی غالب ہے، عقل مغلوب ہے۔ یہ صدیوں کی مباحث ہیں۔ اور حقیقی معنی میں ہمارے دور میں کسی نے اس فلسفے کو بار بار سامنے لایا ہے، اور یورپ کی جو نشأت ثانیہ ہو رہی تھی، یہ بڑی اہم بات ہے، یورپ کی نشأت ثانیہ کے اثرات جو پوری دنیا پر پڑ رہے تھے، اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں، کیونکہ ہم ان کی کالونی تھے، اس فلسفے کے رد میں علامہ اقبال سے زیادہ کسی اور شخص کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا جس نے کام کیا۔ علامہ جو بار بار عشق اور عقل کا تقابل کرتے ہیں نا، عشق اور عقل کا یہ چیز ہے۔ علامہ اسی لیے کہتے ہیں علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب، عشق ماں ہے، علم تو بچہ ہے، بیٹا ہے۔ علامہ اسی لیے پھر کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ علامہ کا سارا کلام اس کے سمجھنے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ وہی اصل ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اسی لیے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات انہیں بار بار یاد آتی ہے، کہتے ہیں کہ رہ گئی اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اقبال، اس کو سمجھنا کوئی آسان بات ہے؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ میں جب 3-4 برس کا تھا اور اپنے والد کے پاؤں میں بیٹھا رہتا، کھیلتا رہتا تھا، میں اس وقت سے غزالی اور رومی کا نام سن رہا ہوں۔ اس 4 سال کے بچے نے رومی اور غزالی کا نام سنا تو لازماً جستجو پیدا ہوئی کہ آخر یہ ہیں کیا، اور پڑھا کے رازی کو اور غزالی کو اور فارابی کو اور کندی کو اور فلاں کو آخر اپنی بہن کے نام ایک خط لکھا۔ وہ چھپا ہوا خط ہے، اور اس میں لکھا کہ بہن، سب پڑھا کے جرمنی سے فارغ اور فلسفے کی ڈگری لے کے اب افسوس ہوتا ہے کہ والد جو کہتے تھے نا کہ مولوی بن، کاش میں مولوی بنا ہوتا اور کاش میں نے علم کو پڑھا ہوتا۔ میں ضد کر کے جرمنی چلا گیا، فلسفہ پڑھایا، مگر ان علوم کو حاصل نہ کر سکا جو علوم اصل میں مولویوں کے پاس۔ یہ خط پڑھنا ذرا، پر ہم کیوں پڑھیں؟ ہمارا کیا تعلق ہے اس سے پڑھنے سے؟ وہی پرانی بات، سور کا گوشت حرام اور مطالعہ حرام اور سچ حرام۔ کبھی سچ بول کے نہیں دینا، کبھی پڑھنا نہیں ہے، اور شراب چائے پی لیں، سور کا گوشت نہیں کھانا۔ ہنسی آتی ہے کبھی کبھی، لیکن ہے اچھی بات یار، ہے اچھی بات، ہنسنے کا مقام نہیں ہے، مگر کبھی ہنسی آتی ہے جب فوراً سے کوئی فون کرتا ہے کہ جی حلال کا کیا کریں، گوشت حلال کا نہیں ملتا، دوسری چیز وہ بے شک بھی ہو۔ بہت سے ایسے غزالی نے جڑ دی، اور امام نے یہ بتایا، بہت ہو گیا بھائی، امام نے یہ بتایا، ایک یہ یونان کا فلسفہ، اور دوسرے شیعت کی محنت سے اسماعیلیت کے ذریعے جو الہیات کا فلسفہ آیا تھا نا، اس الہیات کے فلسفے کا ہے، اس الہیات فلسفے نے اس بڑی تشریح کی ہے ہم نے عقیدے کے بیانات میں، اسی لیے اتنی تشریح کی ہے کہ لوگ جانیں اس بات کو کہ اہل تشیع نے اس امت کو کیا نقصان پہنچایا ہے، اور وہ نقصان کس سطح پر پہنچا ہے، اور اس سطح پہ پہنچ کے جہاں اسماعیلی
انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ مادہ ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، مادہ تباہ نہیں ہوتا۔ اس فلسفے کو انہوں نے ایسا پروموٹ کیا کہ فلاسفہ کی جن 3 اصولوں کی بنیاد پر تکفیر کی گئی ہے ان میں سے ایک اصل یہ ہے، جبکہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ یہ اسماعیلیت کے ذریعے آ گیا تھا فلسفہ، اور ابو علی سینا نے اسے لکھا ہے۔ فارابی، کندی، کون اس فلسفے میں آیا ہے، اس کی تشریح ہم نے وہاں کی ہے۔ غزالی نے اس کو رد کیا۔ غزالی نے بتایا، انہوں نے کہا یہ ماننا سیدھا سادہ کفر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہی نیوٹن کے ہاں بھی پڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا مادہ، میٹر، انرجی، اس کو تباہ کر کے بالکل ختم کر دینا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے، اب آج کی زبان میں بات کریں کہ میٹر اور انرجی جتنی چیزیں ہیں خدا چاہے تو ختم کر دے، اور وہ کہتے تھے نہیں، میٹر ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ کنورژن ہو جائے گی ایک چیز سے دوسری اور دوسری سے تیسری۔ لکڑی ہے تو آگ لگ گئی، آگ لگی تو وہ دھواں بن گیا اور یہ راکھ بن گئی، اور راکھ پھر اور تبدیل ہو گئی اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ یہ کنورژن ہمیشہ ہوتی رہے گی، لیکن اصل مادہ وہ تباہ نہیں ہو سکتا۔ اس پہ غزالی نے کاری ضرب لگائی، اس سے کہا یہ کفر ہے۔ یہ 2 شاخیں اس وقت تھی، ایک یونان کا فلسفہ کہ عقل کو وحی پہ ترجیح حاصل ہے، اور دوسرا مادے کا ہمیشہ رہنا، اور مادے کے ہمیشہ رہنے کے ساتھ ساتھ ایک اصول یہ ہوا کہ انسان کا دوبارہ قبر سے اٹھنا ان اجزاء کے ساتھ نہیں ہوگا۔ 3 کفر کی بنیادیں قائم ہوئی تھی، اور اس کفر کی بنیادوں پہ پھر یہ شاہ جہان بادشاہ نے چاہا کہ وہ جواب لکھوائیں، اور سعد اللہ وزیر اعظم نے کہا شاہ جہان سے، شاہ جہان اس جیسا فلسفے کا پڑھا لکھا آدمی، ان مغل حکمرانوں میں اس کی ٹکر کا آدمی فلسفے میں کوئی نہیں، کمال کے لوگ تھے، کمال کے لوگ۔ بابر کا ذوق، جلال، روب، بابر کے زمانے کی مغلیہ عمارتوں کو دیکھیں، اس کی زبان ہے روب، دبدبہ۔ ہمایوں علم نجوم اور ہیئت میں کمال کا آدمی، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں۔ اکبر پنجاب کا عاشق، یہ پنجاب کو پنجاب جو کہتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ اکبر نے 5 دوآب مقرر کیے تھے، 5 دوآب تھا اصل میں، تو وہ 2 نکل گیا بولنے میں، اور آپ 5 کے ساتھ ملا تو پنجاب ہو گیا۔ 5 دوآبے، سندھ ساگر کا اس نے نام رکھے تھے اکبر نے۔ اکبر کو بڑا تعلق تھا ان زمینوں سے۔ چناب اور راوی کے درمیان، جب دوآبہ وہی ہوتا ہے نا جس کے دونوں طرف دریا بہہ رہے ہوں، تو اس نے کہا پنجاب یعنی چناب اور راوی کے درمیان، راوی اور بیاس کے درمیان، راوی اور ستلج کے درمیان، یہ 5 دوآبے اس سے مقرر کیے تھے۔ اور شاہ جہان بڑا صاحب ذوق، اور جہانگیر اسے حیوانیات سے اتنی دلچسپی ہے، پڑھیں اس کی تو اس کے جہانگیری تو پتہ چلتا ہے۔ اس کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری جدید جتنی بھی تعلیم جانوروں کے متعلق ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے مشاہدات لکھے، اور شاہ جہان اس نے عمارتیں بنائی ہیں، ان عمارتوں کو دیکھیں، بابر کا جلال شاہ جہان کے ہاں پہنچ کے محبت جنم دی ہے۔ شاہ جہان کی بنائی ہوئی عمارتیں کئی جگہ دیکھی، ایسے جیسے محبت کا پیغام ان سے اٹھتا ہے، جیسے محبت کی زبان میں سمو کر شاہ جہان نے عمارتیں بنائی، اس لیے کہ جنگ گئی تھی نا سلطنت،
شاہ جہان فلسفے کا بادشاہ تھا، اس نے لکھنا چاہا ابو علی سینا کا رد اور اس کا وہ بھی ایک کہانی ہے، ہم نے اس کو کہانی کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ ہے، سچ ہے، اس کو ہم نے ریکارڈ کروایا ہے۔ شاہ جہان نے مشرف جب اس کا وکیل ناکام ہوا سفیر ایران کا تو بڑی ذلت محسوس کی۔ انہوں نے سعد اللہ سے کہا کہ سب مصروفیات ختم اور میں جواب لکھواؤں گا۔ سعد اللہ نے پھر کہا کہ حضرت آپ بادشاہ ہیں، وہاں کے وزیر اعظم نے اعتراض کیا ہے، وزیر اعظم کے مقابلے میں ہمارا عام عالم دین ہی کافی ہے، کہاں بادشاہ آپ اور کہاں اس کا اعتراض لکھوائیں۔ تو سواری گئی ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے پاس، تو سیالکوٹ میں جمعہ پڑھا رہے تھے ملا عبدالحکیم، پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا اگلے ہفتے اس کا جواب لے جانا۔ اگلے ہفتے اس کا جواب الدرۃ الثمینہ کے نام سے انہوں نے لکھا۔ وہ ہم نے پہلی مرتبہ رضا لائبریری رامپور میں دیکھا تھا، پھر اسے منگا بھی لیا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے وہ فوٹو کاپی اس کی۔ یہ دو بنیادیں ہوئی، اسماعیلیت اس نے اس راستے سے نقصان پہنچایا الہیات کے، اور یونانی فلسفہ اس نے عقل کو ترجیح دی وحی پہ۔ یہ جتنے موم بتیاں جلاتے ہیں اور یہ جتنے بھی عقل کے پرستار ہیں نا، یہ دونوں کی جڑ کاٹی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بڑی کوشش کی فلاسفہ نے کہ اس کو زندہ کریں، امت میں اتنا شعور، اتنا وجود، امت کے لوگوں میں اتنا خون، علماء کے پاس اتنا علم تھا کہ انہوں نے ملا باقر مجلسی، میر داماد اور یہ ابو علی سینا اور ان کے سارے فلسفے کو رد کر کے الگ کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے اب جا کر کہ امت میں وہ ایسے ہو گیا ہے فلسفہ جس سے اچوت ہوتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن ایک تھوڑا سا افسوس بھی ہے، افسوس اس بات کا کہ اس لیے قریب نہیں جاتے کہ وہ اچھوت ہو گیا ہے۔ یہ اہل علم کے درجے کی بات ہے کہ علماء اس کو قبول نہیں کرتے، وگرنہ عام لوگ تو اس لیے قریب نہیں جاتے کہ اب دولت کے علاوہ موضوع نہیں رہا۔ آئندہ انشاءاللہ اگر خیال رہا اور کچھ باتیں ہیں وہ حل ہو گئی تو اس اسماعیلیت اور یونانی فلسفے کے راستے سے جو گمراہیاں آ سکتی تھی اس پہ بات کریں۔